ڈسکشن کر رہے تھے کہ سینیٹر علی ظفر ہیز بن ہیزیٹنٹ ٹو ٹیک دس نیو رول، جس کے بارے میں کل ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ وہ شاید چیئرمین آف پی ٹی آئی ہوں گے. ہی از ہیزیٹنٹ ٹو ٹیک اٹ آن بورڈ. اینڈ علی کا دیکھتے ہیں کہ کیا اس کے بارے میں اوپینین، کہ علی کیا وجہ ہوگی. دیکھیں میں نے تو کل ہی یہ کہا تھا کہ بڑی مشکل جاب ہے، کیسے لے سکتے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب. مطلب پی ٹی آئی کا چیئرمین ہونے کے لیے بیسیکلی وہ لائن ٹو کرنے کے لیے جو کہ آپ کو اڈیالہ سے آتی ہے، اور اس میں کئی دفعہ بڑی ان ریزنیبل باتیں آ جاتی ہیں. مثلاً اس میں اس قسم کی بات بھی آ جاتی ہے کہ آئی ایم ایف کو خط لکھ دو کہ اگلی قسط ہی نہ دے. تو بڑا ہی عجیب سا کام ہے ایک ایسے بندے کے لیے جس کے یہاں پہ سٹیکس ہوں، جو کہ پارٹی کے علاوہ بھی اس کی پہلے اس سے زندگی ہو. مطلب ایک تو مروت صاحب ہے نا کہ وہ پارٹی سے پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، علی ظفر ایگزسٹ کرتے تھے، بڑے تگڑے تھے. تو وہ ان کے لیے یہ کرنا بڑا مشکل کام ہے. باقی اسد بہتر بتائیں گے. انہوں نے ان کا بیان آیا جی، انہوں نے کہا یہ ہے کہ میں اس وجہ سے یہ عہدہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ میری اور ذمہ داریاں پارٹی کے ساتھ ہیں ایک قانونی حیثیت میں. کہتے ہیں تمام کیسز جو ہیں مانی پی ٹی آئی سے لے کے یہ جو ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے، یہ جو سیٹوں والا مسئلہ ہے، پھر آگے جا کے ان کی اور بھی مسئلے مسائل آنے ہیں. ہی از گیون دا ریزن کہ میں جو ہوں زیادہ فوکس کروں گا اس چیز کے اوپر کہ قانونی جو میں نے مدعا رکھنا ہے دیگر جو عدالتیں ہیں ان کے سامنے، میں اس پہ فوکس کروں. اگر مجھے ایک ایڈمنسٹریٹو رول بھی دے دیا اس کے ساتھ ایز بطور چیئرمین، تو اس پہ پھر یہ ہوگا کہ میں اس چیز کو توجہ نہیں دے پاؤں گا. سو انہوں نے بڑے سافٹ ورڈز میں یہ انڈیکیٹ کر دیا ہے. یہ بھی ساتھ انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوں گا تو بیرسٹر گوہر ول کنٹینیو. سو یہ بہت ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے آپ کو اگر تو آ نہیں چکی خبر تو آنے والی ہوگی کہ علی ظفر صاحب جو ہیں اب وہ نامزد چیئرمین نہیں ہے، اب جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر ہی کنٹینیو کریں گے. اور ان کا 3 مارچ کو جو الیکشن ہوگا، جو کہ آئی ہوپ وہ اس ہر طور طریقے سے کرائیں جو کہ ای سی پی کے اندر لکھا ہوا ہے ٹو دا لیٹر، تاکہ آگے جا کے متنازع نہ ہوئے، وہ کرا پائیں. اور بیرسٹر گوہر پہ کنٹینیو کریں گے ایز چیئرمین پی ٹی آئی. اور علی ظفر جو ہیں وہ پھر ایز اے اسٹرانگ سیکنڈ سپورٹ فیکٹر ہوں گے لیگل پوائنٹ آف ویو سے، جو کہ اور آپ کی بات کی یہ مزید تصدیق ہی کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے شاید. وہ اس کی وجہ انہوں نے تو ہچکچاہٹ یہ کہا کہ میرا اور بڑا کام ہے، لیکن شاید ہچکچاہٹ اس وجہ سے ہے کہ جو آئی ایم ایف والا بیان ان کو دینا پڑا. اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ تسی کی کیا ایبسولوٹلی آئی تھنک ان کو کافی بیک لیش تھوڑا سا فیس کرنا پڑا ہوگا. اینڈ اچھا ہوا کہ پہلے ہی بیک لیش تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہے. ویسے آج کل کے دور میں بیک لیش تو ایک زبردست چیز ہے. اگر آپ کو فرنٹ لیش از ورس. فرنٹ لیش تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن بیک لیش جو ہے وہ ہمیشہ ٹھیک. اور سر وپنگ کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ کوئی خیالات نہیں. اوکے لیٹس جسٹ ٹرائی ٹو نیشنل ٹی وی پہ پلیز علی ریفرین فرام یہ نارمل ہم کیمرہ ہے ابھی بھی یہاں پہ. اچھا اگلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.